السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 سے ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ ذالک یہ یعنی پیچھے جو کام بیان ہوئے ہیں وہ کام کرنا لازمی ہے۔ ومن یعظم حرمات اللہ اور جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمات کی، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی یا اللہ کی جو ہے وہ عزت والی چیزوں کی، فہو خیر اللہ پس وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے، عند ربہ اس کے رب کے نزدیک۔ وحلت اور حلال کیے گئے ہیں لکم تمہارے لیے الانعام تمام چوپائے، الا مگر ما یتلی جو تلاوت کیے گئے ہیں علیکم تم پر، یعنی جو تمہیں پڑھ کر بتا دیے ہیں کہ یہ والے چوپائے تم پر حرام ہیں، ان کو تم نہیں کھا سکتے، ان کے علاوہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر تمام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون سے چوپائے تم پر حرام ہیں۔ فاجتنبوا الرجس پس تم بچ جاؤ گندگی سے، من الاوثان بتوں کی، واجتنبوا قول الزور اور تم بچ جاؤ جھوٹی بات کرنے سے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ حنفاء یک طرف ہونے والے، للہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے ہونے والے بن جاؤ، غیر مشرکین بھی اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہونا، ومن یشرک اور جو کوئی برابری کرے گا اللہ کے ساتھ یا برابر ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فکأنما پس گویا کہ خر وہ گر پڑا من السماء آسمان سے، فتخطفہ الطیر پس اچک لیا اس کو پرندوں نے، او تہوی یا گرا دیا بھی اس کو الریح ہوا نے، فی مکان سحیق بہت دور کی جگہ میں۔ اب جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان بتوں کی گندگی سے لوگوں بچے رہنا، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خالص اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ ذرا برابر بھی شرک نہ کرنا، کیونکہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے والا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، اور اللہ کی جو عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، مالی عبادت، بدنی عبادت، ذکر و اذکار کی عبادت، اس کو غیر اللہ کے ساتھ نہیں ملاتا۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا مثال دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا انسان جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے۔ مراد یہ ہے کہ توحید کی بلندیوں میں وہ انسان تھا، آسمان سے مراد توحید کی بلندیاں ہیں کہ اللہ نے اس کو توحید کے ساتھ بڑی بلندیاں عطا کی تھی، تو اس نے کیا کیا؟ جب اس نے شرک کیا تو وہ آسمان سے گر پڑا، یعنی توحید کی بلندیوں سے شرک کی پستیوں میں جا گرا، اور جب وہ توحید کی بلندیوں سے نیچے گرا، فتخطفہ الطیر تو پرندوں نے اس کو اچک لیا۔ جیسے آسمان سے اگر کوئی چیز نیچے گرتی ہے تو یا تو پرندے اس کو پکڑ لیتے ہیں یا پھر ہوا اس کو بڑی دور دراز جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی انسان توحید کی بلندیوں سے شرک کی جو ہے وہ پستیوں میں جا گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پرندے اس کو اچک لیتے ہیں۔ یہاں پر پرندوں سے مراد اس کی طرح کے باقی مشرک لوگ ہیں کہ جب وہ شرک میں جاتا ہے تو بڑے مشرک لوگ اس کو ملتے ہیں، کوئی اس کو وہاں کا بتاتا ہے، تم وہاں جاؤ، تم وہاں کا پانی استعمال کرو، تم وہاں کے جو ہے وہ جا کے اپنے کپڑے اتار دو، تم وہاں کا جو ہے نا وہ گوبر لے آؤ، تم وہاں کے کبوتروں کا دانہ لے آؤ، استغفر اللہ۔ شرک کی طرف اس کو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو اس کو شرک کی طرف مزید مائل کر دیتے ہیں، بس پرندے اس کو اچک لیتے ہیں۔ تو یہاں پر پرندوں سے مراد مزید مشرک لوگ ہیں کہ جب ایک انسان شرک کی طرف مائل ہوتا ہے تو بڑے لوگ اس کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ پرندوں سے بچ جاتا ہے، اگر وہ مشرک لوگوں سے بچ جاتا ہے تو یہاں پھر ہوا اس کو بڑی دور کی جگہ پر جا کے پھینک دیتی ہے۔ تو یہاں پر ہوا سے مراد اس کی اپنی خواہشات ہیں، اس کے اپنے دل میں آنے والے خیالات ہیں کہ جب وہ انسان ایک دفعہ شرک کرتا ہے تو شیطان اس کو جو ہے نا مزید ورگلاتا ہے کہ ہاں دیکھو تم وہاں گئے ہو تو تمہیں شفا ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث سے مراد اس کی انسان کی اپنی خواہشات ہیں کہ اپنی خواہشات اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اگر وہ مشرک لوگوں سے بچ بھی جائے تو۔ یعنی شرک ایسی چیز ہے، ایسی بیماری ہے جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ذالک یعنی یہ شرک، اس سے بچنا لازمی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا پس بے شک یہ من تقوى القلوب دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی سمجھ آتی ہے کہ کسی انسان کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس لیے وہ دین اسلام کی شعائر کی، دین اسلام کی جو ہے نا وہ چیزوں کی جو ہے نا وہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کا ادب احترام کرتا ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، لکم تمہارے لیے فیہا اس میں منافع بڑے فائدے ہیں، الی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک۔ تو یہاں پر اس سے مراد جو ہے نا فیہا سے مراد جو ہے وہ چھپائے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چھپاؤں میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں ایک مقررہ مدت تک، ثم محلها پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ الی البیت العتیق پرانے گھر کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ مراد یہ ہے کہ پھر وہ بیت العتیق میں جب وہ مینا کے مقام پر پہنچتے ہیں، 10 ذو الحجہ کا وقت آتا ہے تو ان کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے بنائی ہے منسکن ایک قربانی کی جگہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ لیذکروا اسم اللہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اعلیٰ پر ما جو رزقہم اس نے ان کو عطا کیا ہے، من بہیمۃ الانعام پالتو چپاؤں میں سے، فإلہکم الہ واحد بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، گویا کہ اپنی نیتوں کو خالص اور درست کرو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا پس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے عاجزی کرنے والوں کو۔ وہ عاجزی کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ عاجزی کرنے والے الذین وہ لوگ ہیں جو اذا ذکر اللہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین اور وہ صبر کرتے ہیں اس پر جو اس نے ان کو مصیبت دی ہے، جو ان کو پہنچی ہے، والمقیم الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عاجزی کرنے والوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اکڑتے نہیں ہیں بلکہ ڈر جاتے ہیں ان کے دل۔ نمبر 2، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ نمبر 3، نماز کو پابندی سے پڑھنے والے ہیں۔ نمبر 4، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی نکالتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف وإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ والبدن اور قربانی کے اونٹ، جعلناها ہم نے ان کو بنایا ہے تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں خیر بڑی بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ پس تم اللہ کا نام ذکر کرو، علیہ ان پر، صواف صف میں باندھ کر، فاذا وجبت جنوبها پس جب ان کے پہلو گرج پڑیں، فکلوا پس تم کھاؤ، منہا ان میں سے، واطعموا اور تم کھلاؤ، القانع قناعت کرنے والوں کو بھی۔ قناعت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو تھوڑے پر صبر کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، والمعتر اور تنگ دست لوگوں کو بھی کھلاؤ اس میں سے۔ کذالک اسی طرح سخرناہا ہم نے ان اونٹوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، لکم تمہارے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اللہ کا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لن ہرگز نہیں، ینالا پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو، لحومها ان کا گوشت، ولا دماؤها اور نہ ہی ان کا خون، ولیکن اور لیکن، ینالہ پہنچتا ہے اس کو، التقوی تقوی منکم تمہارا۔ کذالک اسی طرح، سخرہا اس نے ان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، لتکبروا اللہ تاکہ تم اللہ کی بڑائیاں بیان کرو،
علی ما ہداکم، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان بڑے بڑے چپاؤں کو جو قد و کاٹھ میں، جسم میں، ہر چیز میں تم سے زیادہ ہیں، ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائیاں بیان کرو کہ یہ اللہ نے ہی کیا ہے سب کچھ۔ انسان جو ہے وہ کہاں اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت تھی کہ وہ اتنے بڑے بڑے چپاؤں کو اپنے تابع کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا مالک بنا دیتا ہے تو اللہ کی بڑائیاں بیان کرو کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ کتنا طاقتور ہے، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہیں سب کچھ نوازا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے اہل بنے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر اللہ کی بڑائیاں بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، دفاع کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا خود دفاع کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر جو ہے وہ خیانت کرنے والے، بہت زیادہ خیانت کرنے والے سے، اور بہت زیادہ ناشکرے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔